سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر توشہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ریالہ جیل میں توشہ اور القادر ٹرسٹ کیس پر سماعت ہوئی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی، ان کی بہنیں اور بشرا بی بی کورٹ روم میں موجود ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر توشہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ توشہ اور القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے دوران سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر سابق چیئرمین پی ٹی آئی، ان کی بہنیں اور بشرا بی بی کورٹ روم میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں یہ فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے اہلیہ پر توشہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اڈیالہ جیل میں یہ سماعت ہوئی تھی اور اسی میں یہ فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر ان کیسز کی سماعت کر رہے ہیں۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ کورٹ روم میں موجود ہیں۔ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی۔ سابق چیئرمین کے وکلاء بھی کورٹ روم میں موجود ہیں اور اس دوران ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹس ان سے جان لیتے ہیں۔ صداقت، بتائیے گا اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، کیا پیش رفت ہے؟ جی، آج 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس کی جو سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل میں جاری ہے، اور احتساب عدالت کے جج گزشتہ روز جو ہے وہ ملزمان پر فرد جرم عائد کرنی تھی، لیکن بشرا بی بی کی عدم حاضری کے باعث کل فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ آج بشرا بی بی اور سابق چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے، جس پر عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کا جو فرد جرم جو ہے وہ پڑھ کر ان کو سنائی اور ان پر فرد جرم باقاعدہ عائد کر دی گئی ہے، جس کے بعد عدالت میں جو ہے ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے، اور عدالت نے آئندہ تاریخ پر استغاثہ سے جو ہے وہ گواہی کو طلب کر لیا تاکہ ان کی شہادتیں ریکارڈ کی جا سکیں، اور اب باقاعدہ جو ہے وہ کیس کا ٹرائل جو ہے وہ شہادتوں پر شروع ہو چکا ہے۔ جی صداقت، یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو دیگر مفرور ملزمان تھے ان کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم بھی عدالت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ جی بالکل، جو اس کیس میں شہزاد اکبر اور ان کے ساتھ دیگر جو ملزمان تھے ان کو گزشتہ روز جو ہے وہ عدالت نے عدالت سے مسلسل غیر حاضری کی بنا پر ان کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے تھے، اور ان کی منقولہ غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا تھا، اور ان کی جو گاڑیوں کی تفصیلات ہیں وہ بھی طلب کر لی ہیں تاکہ ان کی جو دیگر جائیداد ہے وہ بھی ضبط کی جا سکے، تاکہ ملزمان جو ہے وہ حاضر ہو سکے۔ تاہم جتنے بھی شہزاد اکبر سمیت جو دیگر ملزمان اس مقدمہ میں ٹھیک ہے، نامزد تو تھے اب ان کے استغاثہ کے گواہان کو طلب کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ